دل اگر متقی بن جائے گا تو تمام اعضاء میں تقوی آ جائے گا. آنکھ میں بھی تقوی آ جائے گا, کان میں بھی تقوی آئے گا, زبان میں تقوی پیدا ہو جائے گا, ہاتھ اور پیر میں تقوی پیدا ہو جائے گا. اور جب ہاتھ پیر میں تقوی پیدا ہوگا تو ہاتھ ناجائز طریقے سے کسی کے اوپر نہیں اٹھے گا, پیر غلط راستے پر چلنے پر آمادہ نہیں ہوگا, کان غلط بات سننے کو تیار نہیں ہوگا, آنکھ غلط چیز دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی, زبان غلط بات بولنے پر آمادہ نہ ہوگی. اسی لیے سرکار مدینہ نے فرمایا او لوگو دل میں تقوی پیدا کر لو, دل میں صلاح پیدا کر لو, دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لو. اگر دل متقی بن جائے گا تمام اعضاء متقی بن جائیں گی. پروردگار نے فرمایا نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ. فرمایا پروردگار نے جہنم کے آگ کی جانب نسبت کی اپنی. یہ آگ پروردگار کی سلگائی ہوئی ہے. وہ آگ سب سے پہلے دل کو جلائے گی, دل کو جھلسائے گی, دل میں تکلیف دے گی. سارے پلاننگ یہی ہو رہے ہیں, ساری پلاننگ یہیں سے شروع ہوتا ہے, سارے ارادے یہی بنتے ہیں, سارے ارادے یہی سے تیار ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ بلائی کی مسجد میں آنا چاہ رہے تھے, دل میں خیال آیا چھوڑو تقریر تو ہوتی رہتی ہے مولانا صاحب, چلو آرام کیا جائے. بہت سارے لوگ نے فیصلہ کیا نہیں یہ موقع کبھی کبھی آتا ہے, چلو گھر سے آ گئے مسجد میں. الحمدللہ رات ان کی بھی گزرے گی اور ان کی بھی گزرے گی. آپ اللہ کے گھر میں آ گئے, اللہ نے آپ کو قبول کر لیا. بہت سارے لوگ جو اللہ پسند ہی نہیں کرتا میرے گھر میں آئے, بہت سارے لوگوں کو اللہ نہیں چاہتا کہ وہ آئے, انہیں توفیق نہیں دیتا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگو آپ تو بہت ہی مبارک ہیں, اللہ آپ کو آنے کی توفیق دیا. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے, اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے آگ کی نسبت اپنے جانب کی اور فرمایا کہ سب سے پہلے دل کو جلائے گی آگ, کیونکہ سارے معاملے یہیں تیار ہوتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ معاملہ منٹوں اور سیکنڈوں کا ہوگا, جہنم میں جائے گا, جل جائے گا, کوئلہ بن جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. نہیں, اللہ رب العزت بار بار سزا دے گا, بار بار تکلیف دے گا, بار بار جلائے گا. پروردگار کا فرمان کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. پروردگار کا فرمان ہو میرے بندو, جب جب ان کی کھالیں جلے گی دوسری تیار کر دی جائے گی, جب جب ان کی چمڑی جلے گی دوسری تیار کر دی جائے گی, تاکہ نافرمانی کا سزا دیا جائے, منمانی کا سزا دیا جائے, منچائی کا سزا دیا جائے. اگر اس نے رب چاہی زندگی نہیں گزاری, وہ لوگ مقدر والے ہیں جو رب چاہی زندگی گزار کر جاتے ہیں. فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. آگے بھی آگ ہے, پیچھے بھی آگ ہے, دائیں بھی آگ ہے, بائیں بھی آگ ہے, جہاں جہاں نگاہ جائے گی آگ ہی آگ ہے. وہ بری جگہ ہے, وہ برا ٹھکانہ ہے. میرے دوستو بزرگو, اللہ رب العزت آج کی رات میں فیصلے فرماتا ہے کہ اس سال بھر میں, اس شعبان سے لے کر کے آئندہ شعبان تک کن کن لوگوں کی موت ہوگی, کن کن لوگوں کو خسارہ ہوگا, کن کن لوگوں کو نقصان پہنچے گا. یہ اللہ رب العزت اس رات میں لسٹنگ فرمائے گا, اور فرشتوں کے حوالے لیلۃ القدر جو رمضان کی تاک راتوں میں ہے, اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. میرے دوستو بزرگو, سرکار مدینہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے جن کا نام مردوں کے لسٹ میں چل رہا ہے.
جن کا نام ویٹنگ میں لکھ دیا گیا ہے، جن کا نام مردوں کے لسٹ میں اندراج کر دیا گیا ہے، پھر بھی منمانی میں گزار رہے ہیں، پھر بھی منچائی میں گزار رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا خوف دل میں نہیں آ رہا ہے۔ اچانک اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اسے جانا پڑ جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ مہینہ ہمارا آخری ہے، یہ سال ہمارا آخری ہے، اب آئندہ پھر یہ موقع ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں ہمیشہ یہ بات رہتی تھی کہ جو پروردگار نے ہمیں موقع عطا کیا ہے اسے غنیمت جان کر کے اس پہ عمل کر لیا جائے۔ سرکار مدینہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ سے دریافت فرما رہے ہو، صحابہ یہ بتلاؤ تم زندگی کو کیا سمجھتے ہو، زندگی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، دنیا کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ صاحب یہ رسول کھڑے ہو جاتے، پیارے آقا جب میں صبح کرتا ہوں میرے اندر کب کبھی آ جاتی ہے، دل میرا گھبرانے لگتا ہے، بار بار یہ خیال آتا کہیں ایسا نہ ہو یہ زندگی کا دن آخری ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس کے بعد پھر دوسرا دن میری زندگی میں نہ آئے۔ اسی خیال سے، اسی تصور کے ساتھ میں دن گزارتا ہوں۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو جاتے، پیارے آقا جب میں 4 رکعت کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں پھر وہی خیال آنے لگتا ہے، پھر وہی تصور آنے لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ نماز میری زندگی کا آخری نہ ہو، یہ رکوع سجدے آخری نہ ہو، اس کے بعد پھر موقع دیا جائے گا یا نہ دیا جائے۔ اسی خیال میں نماز 4 رکعت کی پوری کرتا ہوں۔ صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات رہتی تھی کہ یہ موقع ملا ہے، اب اس کے بعد پھر کون دیکھا ہے موقع ملے نہ ملے۔ اس لیے ان کی نماز لمبی ہوتی تھی، رات بھر نماز میں کھڑے رہتے تھے، ایک سجدے میں گزار دیتے تھے کہ چلو موقع دیا ہے مولا کو راضی کر لیں۔ میرے دوستو بزرگو، اجی پروردگار نے ہمیں یہ مبارک رات عطا کیا ہے، اس رات کی قدردانی کر لیجیے، اس رات میں اللہ کے سامنے جھک کر کے اللہ سے معافی مانگ لیجیے، اپنے گناہوں سے اقرار کر کے توبہ کر لیجیے، اور رمضان آنے والا مبارک مہینہ ہے اس کے لیے توفیق مانگ لیجیے کہ اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یقینی طور پر جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول رات بھر سوئے نہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی ذکر و اذکار میں، کبھی تلاوت میں۔ ان کی بیٹی ایک پارسا تھی جو ساری کیفیتوں کو دیکھتی رہی، ساری حالتوں کو دیکھتی رہی، صبح ہو کر کے سوال کرتی ہے، ابا آپ کو میں نے رات بھر پریشان دیکھتی ہوں، معاملہ کیا ہوا تھا، بات کیا تھی، آخر آپ نیند کیا غوش میں کیوں نہیں گئے؟ کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی ذکر و اذکار میں، دیکھتی تھی، بات سمجھ میں نہ آئی۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہو میری بیٹی میں سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس پاک میں گیا تھا، وہاں سے قرآن کریم کی ایک آیت سن کر آیا ہوں، جب سے میں نے آیت سنی ہے میری زندگی میں سکون چلا گیا، اطمینان کا خاتمہ ہو گیا ہے، آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ بیٹی بھی چلاک تھی، ہوشیار تھی، کہنے لگی ابا ہمیں بھی وہ آیت بتلا دیجئے جو آیت آپ سماعت کر کے آئے ہیں۔ وہ صحابی رسول فرماتے بیٹی اگر تم نے پوچھ لیا تو سن لے، میں سرکار کی مجلس میں گیا تھا، صحابہ کرام کا مجمع دیکھا، محمد رسول اللہ تشریف فرماتے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر سنا دیا، ان هذه جہنم التي یکذب بها المجرمون۔ قیامت کے دن پروردگار بہت سارے لوگوں کو جہنم کے گھرے پر لے جائے گا، ارشاد فرمائے گا دیکھ لے، آنکھوں سے دیکھ لے، نظارہ کر لے، دیدار کر لے، یہی جہنم ہے۔ او میری بیٹی میں آیت سن کر کے گھر پہ آیا، کھانا کھا کر کے استراحت کے گھر سے بستر پر گیا،
جو ہی بستر پر جاتا ہوں تو مجلس نبی کی باتیں یاد آنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا اور سنایا ہوا وہ آیت یاد آنے لگی